کرنا اچھی بات، علماء کا دیدار کرنا اچھی بات، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سارے کام اچھے، شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، کسی کو ستانا، تکلیف دینا، یہ سارے کام غلط، بولا ہے کہ نہیں؟ مگر پیارے سنو، تمام غلط کاموں کی فہرست بناؤ، ان میں سے ایک غلط کام ایسا ہے اگر وہ غلطی کرو گے، وہ غلط کام کرو گے، اگر وہ گناہ کرو گے، جرم کرو گے، تو ساری نیکیوں کو وہ اکیلا روکے رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب اگر تم نے وہ گناہ کیا، گناہ کر رہے ہو اور اب جلسہ کرو تو تمہارا جلسہ قبول نہیں، نعرہ لگاؤ تو نعرہ قبول نہیں، ہم اگر ہیں تقریر کریں تو تقریر قبول نہیں، یہ ہے اگر نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں، نظامت اگر وہ گناہ کرے تو قبول نہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں۔ کون سا ایسا گناہ، کون سا ایسا جرم ہے، کون سا ایسا پاپ ہے، وہ جرم، وہ خطا، وہ گناہ کرنے کی بنا پر ساری عبادتیں رکی ہوئی، نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں، نعرہ قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ کون سا گناہ ہے وہ، اسی گناہ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی وہ کرتا ہو، مجھے پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اگر وہ جرم کر رہا ہے یا وہ خطا کر رہا ہے تو آج یہ جلسے میں توبہ کر کے جائے گا، اور توبہ کر کے جائے گا تو تمہارا جلسہ کامیاب۔ کون سا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی خطا، کون سا ایسا گناہ؟ علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی شراب پی لے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرے، اگر پھر بھی کسی نے پی لی اور پھر نشے سے باہر ہو گیا، کپڑے پاک صاف، خود بھی پاک صاف، شرائط نماز پائے جا رہا ہے، نماز پڑھے، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی، جلسہ کرے قبول ہوگا۔ مگر کون سا ایسا گناہ، اللہ نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو، آقا کون سا ایسا گناہ ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور 30% لوگ بلکہ 40% لوگ اس گناہ کو کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جلسے کر رہے ہیں، جلسے قبول نہیں، ہم نعرے لگا رہے ہیں، نعرے قبول نہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے؟ وعدہ کرو توبہ کرو گے اپنے فائدے کے لیے انشاءاللہ۔ ایک ایک چیز اٹھاؤں گا پوائنٹ کی اور بتا کے آگے گزروں گا، توجہ ہے نا، سمجھ میں سب کی آ رہی ہے؟ کون سا ایسا گناہ، اللہ، اب اس گناہ کو سنیو، حدیث پڑھوں گا میں، آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو سامنے رکھو، ان میں سے 3 قسم کے لوگ ایسے ملیں گے، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔
کتنی طرح کے بولو؟ اب توجہ سے سننا اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا. آقا فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ، ان میں سے کون ہے جس کی عبادت قبول نہیں، نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا. آقا فرماتے ہیں الا قل والدی، ارے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کا جلسہ بھی قبول نہیں. حق ہے. جس کے ماں باپ جس سے ناراض. کچھ نوجوان نعرے تو بہت لگاتے ہیں مگر ماں کی نہیں سنتے، باپ کی نہیں سنتے. کچھ نوجوان نوٹ بھی خوب دیتے ہیں، اللہ کا فضل و دینا چاہیے، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری ماں تو تکلیف میں نہیں ہے، میرا باپ تو تکلیف میں نہیں ہے. پیارے میری بات ہو تو پلٹا دو، ان کی کسی کی ہو پلٹا دو، نبی کی بات کیسے پلٹاؤ؟ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، جلسہ کرے، نعرے لگائے، شاعروں کو دے، مقرروں کو دے، کسی کو کچھ بھی عطا کر دے، کوئی بھی عبادت کرے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو کسی کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اب پہلا سبق آپ کے لیے کیا؟ اس جلسے سے جو پہلا میسج ملا، کرامتیں تو ہم نے بہت سنی اور میں بھی سناتا ہوں، سنتے رہتے ہو، مگر پیارے ہمیں لے کر کے کیا جانا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں حضرت، ایسے بہت لوگ ہیں کہ بہت آگے رہتے ہیں مگر ماں ان کی تکلیف میں رہتی ہے، باپ ان کا تکلیف میں رہتا ہے. یاد رکھنا نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک حق ہے حضرت. ایک کام کی بات اور بتاؤں، حالانکہ کوئی اور ہوتا تو خوش ہوتا، مگر میں کس بات سے خوش ہوں گا بتاؤں؟ میں اس بات سے خوش ہوں گا کہ تم میرے نانا کا فرمان گلے میں ہار کی طرح ڈال کے بالکل اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آؤ. سبحان اللہ سبحان. اب بتاؤں وہ پھول اور ہار ہے کیا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھو کتنے لوگ آتے ہیں، میں کسی بزرگ کی مخالفت، کسی پیر کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں تو اسی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. میرے کتنے لوگوں نے ہاتھ چومے، اچھی بات ہے، چومنے چاہیے، ان علماء کے چومنا چاہیے، بزرگوں کے چومنا چاہیے، مگر ایک مسئلہ تلوار کی دھار پر رکھ کے بتا رہا ہوں، توجہ سے سننا. سنو پیارے کیوں چومے ہاتھ؟ لوگ کہتے ہیں حضور دعا کرنا، سرکار دعا کرنا، یہ پیغام بڑی دور تک جائے. آل رسول دعا کرنا، عالم صاحب دعا کرنا، اچھی بات ہے، دعا کراؤ ان بزرگوں سے، مگر پیارے ذرا سن لو، توجہ سے سنو. مجھ جیسے ہزاروں مولانا ادھر لائن میں کھڑے ہوں، کہاں بولو؟ ہزاروں، کئی ہزار مولانا، کئی ہزار پیر، وہ والے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نقلیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، نقلیوں کو تو چھوڑو، ان کی تو قبر سے ہی سروس شروع ہو جائے گی. وہ تمہیں دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہیں مگر قبر سے ان کی پٹائی شروع. جو شریعت کے خلاف اگر ہوگا تو وہ پیر نہیں ہوتا، وہ پیر ہوتا، پیر.
اور جو پیر ہوگا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرے گا. اتنے بزرگ جن کے کھانا کھایا ہم نے, محمد عمر بھائی نام ان کا, وہ میرے ہاتھ کیوں چوم رہے؟ محبت. یہ علماء ہاتھ چوم رہے کیوں؟ محبت. تو جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا تو کھائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی, پینے کی ادا بولے گی نبی نبی, چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی, سونے کی ادا بولے گی نبی نبی, ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی. مگر جو محبت ہی نہیں کرے گا تو وہ نمازیں بھی نہیں پڑھے گا, روزے بھی نہیں رکھے گا, وہ تمام وہ کام کرے گا جو شریعت کے خلاف ہو, صرف اپنی منمانی کرے گا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اچھوں کی بات کر رہا ہوں. توجہ سننا, 1000 نہیں بلکہ کئی ہزار پیر یہاں لائن میں کھڑے ہوں, سب ہاتھ اٹھائے, تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہو. مجھ جیسے ہزاروں مولانا, ہم جیسے سب یہاں ہو. توجہ رکھنا. اور تمہارے ماں باپ اگر ادھر ہو اور ماں باپ ناراض ہو, سن لینا یہ پیغام توجہ سے. ایسے ہی نہیں میں کہ کپڑا پڑا دوں, لے چوم لے, چل لے, ہاتھ چوم لے. جو اصلی بات میں نے کہا نا, جو آقا کی نانا کی بات اگر پہنچ جائے, ارے غریب نواز کیوں آئے تھے؟ پتھر سے کہہ دیتے سونے کا بن جا تو بن جاتا, مگر نہیں, جھوٹا کھلا کھلا کر کے لوگوں کی قسمتیں بنا دی. سبحان اللہ. اللہ اللہ سنو, اگر ہزاروں مولانا ہزاروں پیر اگر ادھر کھڑے ہو جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تمہارے ماں باپ اگر ادھر کھڑے ہو اور ماں باپ اگر تم سے ناراض ہو, ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو, تو کان کھول کے سن لینا, یہ سارے کے سارے صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہے تو اس وقت تک دعا ایک کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے ماں باپ راضی نہ ہو جائے. بے شک حق ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں. بے شک. اب پہلا سبق کیا ہوا؟ ہمیں کسے دیکھنا بولو, کسے دیکھنا بولو؟ اپنے ماں باپ کو. اور ماں باپ راضی ہیں, مجھ سے دعائیں کرو تو اس گناہگار کی بھی ہو سکتا قبول ہو جائے. ان سے دعائیں کرو, ان کی دعائیں خوشبو دیں گی. پیروں سے دعائیں کراؤ, پیروں کی دعائیں خوشبو دیں گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دوسری بات اٹھاتا ہوں کیونکہ یہ وقت ہی ایسا. دوسری بات سنو, اگر 7 لوگ ہیں گھر میں, یا 5 ہیں, یا 6 ہیں, یا 10 ہیں, مہینے میں ایک آدھی دن ایسا گزرتا جس میں سب کی طبیعت ٹھیک ہو, ورنہ کسی نہ کسی کی طبیعت خراب رہتی ہے. کوئی نہ کوئی بیماری آفت ہوتی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ یہ آئی کہاں سے؟ اس پر توجہ رکھنا, اس پر غور کرنا. میرے نبی, بہت پیاری حدیث بتانے جا رہا ہوں, اس پہ اگر عمل کر لوگے نا تو بہت ساری بچت ہو جائے گی تمہاری. میرے نبی صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے تھے, آقا سن رہے تھے, آقا بیان فرما رہے تھے اور صحابہ سن رہے تھے. نبی بیان کرتے کرتے رو دیے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے, نبی روتے روتے تھوڑی سی ہچکی بند گئی. صحابہ ہاتھ لگانا چاہ رہے ہیں مگر تھوڑا لحاظ ادب. نبی نے آنکھیں کھولی, آقا ہماری جان کی ضرورت ہے تو جان, مال کی ضرورت ہے مال, ہم پورے آپ پر قربان ہیں, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. بولے تو آقا تکلیف کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا, ہاں تکلیف ہے مگر تم دور نہیں کر سکتے. آقا پھر بھی تو کیا ہے؟ دل ہلکا ہو جائے گا, بتا لیں. اور جب آقا نے بتایا تبھی تو ہمیں پتہ چلا. میرے نبی نے فرمایا, او میرے جانثارو, چاہنے والو, کلمہ پڑھنے والو, ایک زمانہ وہ آ رہا ہے, ایک دور وہ آ رہا ہے, ایک وقت وہ آ رہا ہے, ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ گھر گھر میں آفت اور بیماری ہوگی. گھر گھر میں کیا ہوگا بولو؟ آفت اور بیماری. کہا کیسے؟ کہا زمین اناج سے زیادہ بیماریاں اگائے گی.
اور آسمان پانی سے زیادہ آفتیں برسائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ دور کون سا ہوگا، وہ وقت کون سا ہوگا، وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا سنو، اور اپنے اپنے آج گھروں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ زمانہ وہ ہوگا، وہ وقت وہ ہوگا، وہ دور وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے، بے پردگی کرتے کرتے، فیش نیلے کپڑے پہننے کے چکر میں اپنے جسم کو ننگا کر کے بے پردگی کے ساتھ مرد اور عورتیں اندر سے باہر نکل آئیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ وقت وہ ہوگا۔ آج دیکھ لو، اپنے گریبان میں جھانکے ہم، یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو، اگر گلی میں دو چار آدمی کھڑے ہیں تو عورتیں آ رہی ہیں تو وہ نکلتی نہیں تھی، گلی بدل کے چلی جاتی تھی، یا پھر جاتی تھی تو اپنے آپ کو چھپا کے ایسے جیسے چوروں کی طرح دیوار سے چپٹ چپٹ۔ اور آج